کہانیاں، افسانے، ناول اور شاعری ادب کے تاج کی خوبصورت نگینے ہیں، اور اردو زبان اس خزانے سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اردو شاعری کی۔ کئی اشعار نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ دہائیاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی زبان زد عام ہیں، اور انہوں نے ضرب المثل کی حیثیت حاصل کر لی۔ کئی اشعار ایسے بھی ہیں کہ ایک شعر تو ادب کی تاریخ میں امر ہو گیا، مگر دوسرا وقت کی دھول کی نظر۔ ایسے ہی کچھ نادر و نایاب اشعار کا لطف اٹھاتے ہیں۔ مظفر اعظمی کے اس شعر کا دوسرا مصرع آج بھی موقع کی مناسبت سے خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، ہموں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ شعیب بن عزیز کے اس سادہ سے شعر کے دوسرے مصرعے میں کئی مواقع پر مضامین اور گفتگو کی شان بڑھائی ہے۔ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جان ایلیا کے اس شعر کا لطف اٹھائیے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ ثاقب لکھنوی کے اس شعر کا دوسرا مصرع آج بھی تر و تازہ ہے۔ باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ کسی کو حوصلہ دینا ہو تو نواب محمد یار خان امیر کے شعر کے دوسرے مصرعے سے خود استفادہ کیا جاتا ہے۔ شکست و فتح میاں اتفاق ہے لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ امام بخش ناسخ کے شعر کا پہلا مصرع بھی مایوس افراد کو جینے کی ایک نئی امنگ دیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ حلیم عاجز کے شعر کے کیا کہنے، دامن پر کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ منیر نیازی کا یہ زبان زد عام شعر سنیے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ مرزا غالب کے یہ اشعار تو اردو شاعری کا خزانہ ہے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اور یہ شعر سنیے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اور آخر میں مرزا غالب کا یہ خوبصورت شعر سنیے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔